بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مخلوقات کی ابتداء کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری پیدائش تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے، پھر اسی طرح اگلے 40 دن میں جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کیے رہتی ہے، پھر اسی طرح اگلے 40 دن میں گوشت کا ٹکڑا بن کے رہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو اس کے لیے اس کی 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی، اور آیا یہ نیک ہے یا بد ہے، اس کے لیے لکھ دے۔ فرشتہ لکھ دیتا ہے، اور پھر اسی طرح فرمایا جان لو کہ ایک نیک انسان ساری زندگی نیک کام کرتا جاتا ہے، اچھے اعمال کرتا جاتا ہے، جب عمر کے ایک حصے میں جا کر اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ جتنا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک برا انسان، بد نیک انسان جو ہے وہ ساری زندگی برے اعمال کرتا جاتا ہے، بدی کرتا رہتا ہے، جب اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ پھر جنتیوں والے کام شروع کر دیتا ہے، اور یہی زندگی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے اپنے صحابی کو یہ بتایا کہ کس طرح ایک انسان کی پیدائش شروع ہوتی ہے اور آخر تک جنت دوزخ تک وہ کیا عمل کرتا ہے، اس کی کیا زندگی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی تخلیق کس طرح سے کی ہے اور اس کے اعمال کیا ہوتے ہیں، وہ کس طرف جاتا ہے، اس کی تقدیر کیا ہے۔ جب ایک انسان کی پیدائش شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو پیدا کرتا ہے تو ایک نطفے کی صورت میں وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر اس سے اگلے 40 دن میں وہ جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کر جاتا ہے، پھر اس سے اگلے 40 دن میں وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کے لیے اللہ کے حکم سے 4 باتیں اس کی تقدیر کے لیے لکھ دیتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے اعمال، اور بذات خود وہ شخص نیک ہوگا یا بد نیک ہوگا، یہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی ہماری تقدیر ہماری پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، اور جب دنیا میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے تو جب فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے تو اس کے لیے یہ 4 باتیں لکھ دیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں، اس زندگی میں کیا کرے گا، اس کی زندگی میں کتنا رزق ہوگا، اس کی زندگی میں وہ کیا کمائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ یاد رکھو کہ ایک نیک انسان جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا جاتا ہے، اچھائیاں کرتا جاتا ہے، نیکی پہ نیکی کرتا جاتا ہے، اور جب عمر کے کسی حصے میں آ کے جنت کے قریب ہوتا ہے، یعنی جنت پانے کے بالکل قریب ہوتا ہے، تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، اچانک وہ کسی بات سے گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ دوزخیوں والے کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ زندگی کی مثال دی کہ انسان یہ ہے۔ اسی طرح ایک برے انسان کے بارے میں بتایا کہ ایک برا انسان جب ساری زندگی برائیاں کرتا جاتا ہے تو جب کسی عمر کے حصے میں جا کر اسے ہوش آتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی ایسے ہی کام کیے، اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے، وہ جب اپنی تقدیر پر نظر دوڑاتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی ایسے ہی کام کیے، کیوں نہ میں اب کوئی اچھا کام بھی کر جاؤں، کیوں نہ میں اس سے ہٹ کر کوئی کام کر جاؤں، تو وہ شخص نیکی کی طرف آ جاتا ہے اور گویا کہ وہ جنت کو پانے کے قریب ہو جاتا ہے اور برائی سے ہٹ جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بہت خوبصورت انداز میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہت ہی احسن انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں پیدا کیا، کہ ہم نے انسان کی صورت بنائی اور کیا ہی خوبصورت بنائی۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی آسان طریقے سے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیدا کیا۔ بے شک میرا رب بہترین تخلیق کرنے والا ہے، اور اسی طرح ہماری تقدیر میں بھی جو کچھ لکھا اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین لکھا۔ تو اسی طرح تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو ہمیں اپنی ہر چیز پہ، اپنی ہر نعمت پہ، اپنے حسن پہ، اپنی تقدیر پہ اللہ کا بے شمار شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت پر غالب ہے، بے شک گزرے ہوئے وقت سے زیادہ خوبصورت وقت آنے والا وقت ہوتا ہے۔ تو انسان کو تقدیر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا وہ بہت ہی خوبصورت لکھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اور بے شک ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخری سانس تک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔